صہیونی اپوزیشن لیڈر یائر لاپیڈ نے اعتراف کیا ہے کہ غزہ جنگ بندی معاہدے کے باوجود اسرائیل اپنی تاریخ کے سب سے خطرناک سیاسی بحران کا سامنا کر رہا ہے۔ المیادین کے مطابق لاپیڈ نے کہا کہ عالمی سطح پر فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا عمل تیزی سے بڑھ رہا ہے اور اب تک 142 ممالک فلسطین کو باضابطہ طور پر تسلیم کر چکے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ناروے کا سرکاری سرمایہ کاری فنڈ محفوظہ فلسطینی علاقوں سے اپنا سرمایہ واپس لے رہا ہے، جبکہ کئی بین الاقوامی کمپنیاں اسرائیلی منصوبوں سے اپنا تعاون ختم کر رہی ہیں۔ لاپیڈ کے مطابق یورپی منڈیوں میں غاصب اسرائیلی مصنوعات کی فروخت رک گئی ہے اور یہ مصنوعات خاموشی سے دکانوں کے شیلفوں سے ہٹائی جا رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیلی قیادت کے کئی اعلیٰ عہدیدار اپنے عہدوں سے مستعفی ہو چکے ہیں، جو اس بحران کی سنگینی کو ظاہر کرتا ہے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ اسلام آباد تحریک طالبان پاکستان TTP سے کسی بھی صورت میں مذاکرات نہیں کرے گا۔ پاکستان کے وفاقی وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا کہ تحریک طالبان پاکستان ایک دہشت گرد گروہ ہے جس کے ہاتھ ہزاروں پاکستانیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان کا مذاکرات میں مقابل فریق افغان طالبان ہیں، TTP نہیں۔ پاکستان کے وزیر دفاع نے بتایا کہ دوحہ میں افغان طالبان کو پاکستان کے خدشات سے آگاہ کیا گیا ہے، خصوصاً ان عناصر کے حوالے سے جو پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ انہوں نے تصدیق کی کہ افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کا دوسرا دور 25 سے 27 اکتوبر تک ترکیہ کے شہر استنبول میں منعقد ہوگا۔ ایک سوال کے جواب میں خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ TLP پر پابندی لگنے جا رہی ہے یا نہیں، اس پر بات نہیں کروں گا۔ یاد رہے پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور دوحہ میں ہوا تھا، جس میں فوری جنگ بندی اور پائیدار امن کے لیے لائحہ عمل پر اتفاق کیا گیا۔ کینیڈا میں ہندوستان کے نئے سفیر دنیش پاٹھک نے اس ملک سے ہندوستانی شہریوں کے بڑھتے ہوئے اخراج پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ہندوستان ٹائمز کے مطابق کینیڈا میں ہندوستان کے نئے سفیر نے کینیڈا سے ہندوستانی شہریوں کے بڑے پیمانے پر اخراج پر گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ کینیڈا میں بہت سے ہندوستانی بد امنی محسوس کرتے ہیں۔ پاٹھک نے CTV نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اسے صرف ہندوستان کا مسئلہ نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ کینیڈا کے ایک مسئلے کی حیثیت سے دیکھنا چاہیے۔ کینیڈا میں ہندوستانی سفیر نے سیکیورٹی سینیریو اور اس کے دونوں ملکوں پر منفی اثرات کی جانب اشارہ کیا اور اس موضوع پر سنجیدہ توجہ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ سن 2024 میں تقریباً 2000 ہندوستانی شہریوں کو کینیڈا سے نکالا گیا ہے اور یہ تشویشناک عمل بدستور جاری ہے۔ شام کے صوبے ہومس میں تشدد اور بد امنی کی تازہ لہر کے دوران نامعلوم مسلح افراد کے حملے میں متعدد افراد ہلاک ہو گئے۔ المیادین کے مطابق شامی حقوق بشر کے نمائندوں نے بتایا کہ وسطی شام کے صوبے ہومس میں پرتشدد جھڑپوں میں اضافہ ہوا ہے اور علوی برادری کے افراد مسلح گروہوں کا ہدف بن رہے ہیں۔ المیادین کے مطابق گزشتہ 3 دنوں کے دوران کم از کم 8 افراد جن میں 2 خواتین شامل ہیں جاں بحق ہوئے ہیں۔ رواں ماہ کے آغاز میں مغربی ہومس میں نامعلوم مسلح افراد نے چند شامی مسیحیوں پر بھی حملہ کیا تھا۔ یاد رہے رواں سال کے آغاز سے اب تک شام میں اسی نوعیت کے واقعات میں 359 افراد مارے جا چکے ہیں۔ مصر نے پاکستان کو ہیپاٹائٹس C کی ادویات عطیہ کی ہیں۔ یہ ادویات اسلام آباد میں وزارت نیشنل ہیلتھ سروسز کے زیر اہتمام ایک خصوصی تقریب میں عطیہ کی گئیں۔ وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال نے مصر کے انسانی ہمدردی کے جذبے کو سراہتے ہوئے اسے دونوں قریبی اور برادر ممالک کے درمیان یکجہتی کا قابل ستائش اقدام قرار دیا۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق دفتر نے اسرائیلی آبادکاروں اور سیکیورٹی فورسز کی طرف سے فلسطینی کسانوں کے خلاف تشدد اور پابندیوں میں غیر معمولی اضافے سے خبردار کیا ہے۔ انسانی حقوق دفتر کے سربراہ نے کہا کہ آبادکاروں کی طرف سے تشدد کے واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے، جس میں کئی ایک واقعات میں اسرائیلی فورسز بھی شامل ہیں۔ ترکی کی پارلیمنٹ نے عراق اور شام میں تعینات ترک فوجیوں کی مدت میں مزید 3 سال کی توسیع کی منظوری دے دی ہے۔ صدر رجب طیب اردگان کی طرف سے پیش کی گئی تحریک کو اسمبلی میں بھاری اکثریت سے منظور کر لیا گیا۔
رات کولمبو میں خواتین کے ICC عالمی کرکٹ کپ میں جنوبی افریقہ نے پاکستان کو ڈک ورتھ لوئس نظام کے تحت 150 رن سے ہرا دیا۔ جنوبی افریقہ کی خواتین ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 40 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 312 رنز بنائے۔ جواب میں پاکستانی ٹیم 20 اوورز میں 234 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 7 وکٹوں کے نقصان پر صرف 83 رنز بنا سکی۔ آج اندور میں آسٹریلیا کی خواتین ٹیم کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا۔ میچ دوپہر 2:30 بجے شروع ہوگا۔ راولپنڈی میں پاکستان کے خلاف 2 میچوں کی سیریز کے دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے تیسرے روز جنوبی افریقہ اپنی پہلی اننگز کل کے سکور 185 رنز 4 کھلاڑی آؤٹ پر آج پھر شروع کرے گا۔ اس سے پہلے پاکستان کی ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 333 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی۔ پاکستان کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم گلگت بلتستان اور کشمیر میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے اور بعض مقامات پر ہلکی بارش متوقع ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 14 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 20، کراچی 25، پشاور 18، کوئٹہ 9، گلگت 8، مری 10 اور مظفر آباد میں 13 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے اور ہلکی بارش کا امکان ہے، جبکہ سری نگر میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود اور خشک، تاہم جموں میں موسم خشک رہے گا۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر، پلوامہ اور اننت ناگ میں 8 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 18، لیہ 0، جبکہ شوپیاں اور بارہمولہ میں 7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ جاپان کی پارلیمان نے تاکائیچی سنائی کو ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم کے طور پر منتخب کر لیا ہے۔ ملک کے اگلے وزیر اعظم کا انتخاب جاپانی پارلیمان نے کیا ہے۔ تاکائیچی سنائی منگل کے روز پارلیمانی ووٹ کے ذریعے منتخب ہوئیں۔ یہ جاپان کی تاریخ میں پہلی بار ہے کہ کوئی خاتون ملک کی قیادت کریں گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے باضابطہ طور پر اعلان کیا ہے کہ وہ رواں ماہ کے آخر میں ایشیا کا دورہ کریں گے۔ جاپان میں ان کی نئی وزیر اعظم سے ملاقات طے شدہ ہے۔ ٹرمپ نے پیر کے روز نامہ نگاروں کو بتایا، میں ملیشیا میں ہوں گا، میں جاپان میں ہوں گا، میں کچھ اور ملکوں میں ہوں گا، ہم ایک طرح سے تھوڑا سا دورہ کر رہے ہوں گے۔ صدر ٹرمپ سب سے پہلے ملائیشیا میں جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی تنظیم آسیان کے اجلاس میں شرکت کریں گے، جو آنے والی اتوار کے روز شروع ہو رہا ہے۔ بعد ازاں توقع ہے کہ وہ پیر کے روز جاپان پہنچ کر تقریباً 3 روز یہاں قیام کریں گے۔ جاپان کی نئی وزیر اعظم سے ملاقات کے علاوہ وہ ٹوکیو کے قریب یوکوسوکا میں امریکی بحریہ کے اڈے پر امریکی فوجیوں سے خطاب کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ٹرمپ جنوبی کوریا جائیں گے، جب وہ رواں ماہ کے اواخر میں ایپیک یعنی ایشیا بحر الکاہل اقتصادی تعاون فورم کی میزبانی کرے گا۔ ٹرمپ وہاں پر چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کریں گے۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ تائیوان کی صورتحال ان معاملات میں سے ایک ہوگی جن پر وہ بات کریں گے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ اگلے سال کے کسی حد تک شروع میں چین کا دورہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان بہت اچھے تعلقات ہونے جا رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے فون پر گفتگو کی ہے۔ انہوں نے غالباً امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن کے درمیان ہنگری میں ایک منصوبہ شدہ سربراہی ملاقات پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ روس کی وزارت خارجہ کے مطابق یہ فون کال پیر کے روز ہوئی۔ اس کا کہنا ہے کہ پوٹن اور ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فون پر 16 اکتوبر کو ہونے والی بات چیت کے دوران طے پانے والے اتفاق رائے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ممکنہ ٹھوس اقدامات کے حوالے سے تعمیری بات چیت کی گئی۔ امریکی محکمہ خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ روبیو نے لاوروف کے ساتھ 16 اکتوبر کی فون کال کے بعد اگلے اقدامات پر بات چیت کی۔ اس کا کہنا ہے کہ روبیو نے صدر ٹرمپ کے تصور کے مطابق روس یوکرین جنگ کے پائیدار تصفیے کو آگے بڑھانے کی غرض سے
ماسکو اور واشنگٹن کے لیے عنقریب ہونے والے رابطوں کی ایک موقع کے طور پر اہمیت پر زور دیا۔ روسی سفارتی ذرائع نے NHK کو بتایا کہ انہیں توقع ہے کہ امریکی صدر کے دورہ جاپان اور جنوبی کوریا کے بعد نومبر کے پہلے نصف میں ٹرمپ اور پوٹین کے درمیان سربراہی ملاقات